اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ موضوع گفتگو ہے طلاق۔ طلاق کے فقہی احکام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ طلاق کی اقسام میں سے ایک قسم ہے طلاق خلع، اور ایک قسم ہے اس کو کہا جاتا ہے طلاق مبارات۔ طلاق خلع یہ ہے کہ اگر بیوی شوہر سے نفرت کرتی ہو، نفرت کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے شادی سے پہلے کچھ چیزیں چھپائی گئی ہوں اور بعد میں ظاہر ہو گئی ہوں، شوہر کا اخلاق ہو سکتا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ بد اخلاقی ہو سکتی ہے، یا اس کی طاقت اور توان سے بڑھ کر بیوی کے اوپر کام ڈالنا اور اس کے اوپر سختی کرنا ہو سکتا ہے، یا کچھ بھی وجہ ہو، کسی بھی وجہ سے اگر وہ شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس کی عادات و اطوار کی وجہ سے۔ ہمارے معاشروں میں آج کل جو نشے کی عادت ہے، ممکن ہے نشے میں شکار ہو گیا ہو شوہر، یا ممکن ہے شوہر اور اس کا کفر پہلے دن ہی سے مناسب نہ ہو، خاندانی بعض اوقات دباؤ ایسا ہوتا ہے کہ رشتے کے اوپر لڑکی ہاں کر دیتی ہے یا لڑکا ہاں کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے مشکلات بعد میں بن جاتی ہے، اور ذہنی اور فکری ہم آہنگی نہیں ہوتی، مزاج میں ہم آہنگی نہیں ہوتی، زندگی کے اہداف اور زندگی گزارنے کے طور طریقوں میں آپس میں ہم آہنگی نہیں ہو پاتی۔ تو والدین کو اگرچہ پہلے سے چاہیے کہ ان ساری جہات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کفر کا انتخاب کریں، اور طرفین ایک دوسرے سے کوئی چیز چھپائیں نہیں۔ شرعاً حرام ہے ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانا، یا ان کے عیوب کو اس انداز سے اس پہ کر دینا، پردہ ڈال دینا کہ دونوں غافل رہیں۔ تو بالآخر میاں بیوی جو آپس میں ایک دوسرے کی خلوت و جلوت کے ساتھی ہیں، اگر ان کے درمیان بعد میں وہ مسائل کے جو پہلے چھپائے گئے تھے ظاہر ہو جائیں، تو ایک دوسرے سے ممکن ہے نفرت کرنے لگے۔ اگرچہ دونوں اگر کوشش کریں اور آپس میں ان نزاع کو حل کر سکیں یا ان کمیوں کو دور کر سکیں، چونکہ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کی شخصیت کی تکمیل کا باعث بنتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل ہیں، تو اگر وہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ قربانی اور ایثار کا مظاہرہ کریں اور ہم آہنگی کے ساتھ چل سکیں، چونکہ اگر وہ اس تلاش میں رہیں کہ ہمیں کوئی آئیڈیا مل جائے گا، تو ظاہر ہے اس دنیا میں کوئی بھی انسان کامل اس طرح تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے، سوائے معصومین علیہ السلام کی ذوات اقدسہ کے، ائمہ معصومین انبیاء علیہ السلام۔ تو باقی افراد کہیں نہ کہیں کسی میں کوئی نقص ہے، تو کسی میں کوئی کسی ایک چیز کی کمی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ممکن ہے اس میں خوبیاں زیادہ ہوں۔ تو پہلے مرحلے میں تو کوشش یہی کی جانی چاہیے کہ طلاق والا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا حلال ہے کہ اس پر اللہ کا غضب بھی ہے، خدا ناراض ہے، ناراحت ہے کہ یہ اگر انجام پائے یہ عمل طلاق والا، جدائی والا، رضائے الہی نہیں ہے، تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اجازت ہے لیکن کراہت کے ساتھ اجازت ہے، ناچاری کے ساتھ اجازت ہے۔ تو کرنا یہ چاہیے کہ ابتدا ہی میں شادی سے پہلے اور شادی کے بعد ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایثار و درگزر سے کام لیں، ایک دوسرے کی کمیوں کو دور کریں اور ایک دوسرے کی شخصیت کو مکمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ بندھن احسن طور پر آگے بڑھتا رہے
اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اولاد اور اولاد کی تربیت، خدا نخواستہ یہ جدائی ہوتی ہے تو پھر اولاد کے مسائل بھی ہیں، اولاد کی تربیت کا مسئلہ بھی ہے، ممکن ہے وہ بھی معاشرے میں کوئی ناصور بنے اور ان کی تربیت صحیح نہ ہو سکے، اور خود یہ دونوں میاں بیوی بھی کل کو ممکن ہے نعم البدل نہ ملے اور پھر اپنی انہی وہ خواہشات اور تخیلات میں یہ رہیں۔ تو خلاصتاً یہ کہ کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ طلاق تک مسئلہ نہ پہنچے۔ البتہ اگر خاتون اتنی نفرت کرتی ہے شوہر سے کہ اصلاً اس کو دھمکی دیتی ہے اور اجازت بھی نہیں دیتی کہ وہ اس کو حق کے زوجیت کی طرف آنے دے، یعنی شوہر کو ہم بستری کی اجازت نہ دے اور اس سے دھمکی دے کہ میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، اور نفرت کا اظہار کرے اور راضی ہو کہ میں کچھ مال بخش دوں گی یا مہر بخش دوں گی یا کوئی اور مال بخش دوں گی اس عوض میں کہ آپ مجھے طلاق دے دیں۔ قرآن نے حکم دیا ہے کہ بیویوں کو معلق نہ رکھو۔ بعض افراد یہ ہیں کہ طلاق دیتے نہیں اور بساتے بھی نہیں ہیں، یہ شرعاً بھی ٹھیک نہیں ہے، حکم خدا ہے کہ ایسا قطعاً نہ کرو کہ نہ طلاق دینا اور نہ اس کو بسانا، تو یا اس کو طلاق دو اور وہ بھی معروف طریقے سے یعنی اچھے طریقے سے اس کو جدا کرو، اور اگر اس کو رکھنا ہے تو بھی اس کے حقوق پورے ادا کرو، اور اس کی جو کمیاں ہیں کوتاہیاں ہیں اگر اس کو درگزر کر سکو تو غض نظر کرو، اس میں بہتری لا سکتے ہو تو بہتری لاؤ۔ تو طلاق خلع یہ ہے کہ خاتون چاہتی ہے جدا ہونا، شوہر کی طرف سے نہیں ہے، لیکن خاتون یہ چاہتی ہے اور اس کی بنیاد اس کی نفرت ہے، اور ساتھ وہ یہ کہے کہ اگر میں اس کے لیے آپ کو کچھ مال بخش دوں گی، مہر معاف کر دوں گی، یا اس کے عوض طلاق کے عوض کوئی اور اضافی رقم دے دوں گی، تو وہ اس طرح مطالبہ کر سکتی ہے اور جدا بھی ہو سکتی ہے۔ تو خاتون کی طرف سے جب طلاق کا مطالبہ ہو تو اس کو طلاق خلع کہا جاتا ہے۔ اس کے مزید فقہی احکام کی تفصیل جو ہے وہ توضیح المسائل اردو زبان میں موجود کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے اگلا مرحلہ ہے طلاق مبارات کا، کہ طلاق مبارات اس صورت میں ہے کہ جب میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہوں، بیوی بھی نفرت کرتی ہے اور شوہر بھی نفرت کرتا ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اور کوئی راہ حل نہیں نکلتا، قرآن نے اس کے مختلف مراحل بیان کیے ہیں کہ طلاق کے لیے پہلے مرحلے میں یہ ہے کہ ایک مرد کی طرف سے نمائندہ آ جائے اور ایک نمائندہ خاتون کی طرف سے آ جائے اور وہ دونوں مل بیٹھیں، اور ان دو افراد کے جو دونوں کی طرف سے وکیل بن رہے ہیں اور نمائندہ بن رہے ہیں اور دونوں کی طرف سے اب اس کی باتوں کو پہنچانا چاہتے ہیں، اس سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر شوہر بستر جدا کر لیتا ہے اور کچھ عرصے بستر جدا رکھنے سے اگر تنبیہ ہو جاتی ہے خاتون کو اور وہ متوجہ ہوتی ہے اس کی ناراضگی پر اور ناراضگی کو دور کر لیتی ہے تو فابہا، بہت اچھا۔ لیکن اگر بستر جدا کرنے کے باوجود بھی یہ مرحلہ حل نہیں ہوتا تو قرآن نے کہا ہے کہ ان پہ تھوڑی سی سختی کرو۔ اب الفاظ قرآن کے یہ ہیں کہ فَاضْرِبُوهُنَّ، کہ ان کو ضرب لگاؤ، ان کی پٹائی کرو۔ بعض کا ترجمہ یوں کر دیا جاتا ہے، لیکن اس سے سوء استفادہ کیا جاتا ہے، دینی حلقوں میں بھی تو غیر دینی حلقوں میں تو اس کی کوئی حدود اور قیود ہی نہیں ہے کہ شوہر بیوی کے اوپر تشدد پر اتر آتا ہے، جبکہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس مسئلے کو ہم یوں دیکھتے ہیں کہ جیسے قرآن نے کہا ہے کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ ڈالو، السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں آپ چور کو دیکھیں اور اس کو پکڑ کے اس کے ہاتھ کاٹ دیں، اور ہر کوئی جس چور کو دیکھے اس کے ہاتھ کاٹ دے، نہیں، اس طرح عمومی حکم نہیں ہے، اس کی شرائط ہیں، اس کی حدود ہیں، اس کا اجرا کون کرے گا، کیسے ہوگا، اس کی قرآن نے تفصیلات بتائی ہیں۔ طلاق مبارات کو مزید ہم اگلے درس میں پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔